نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جناب سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں کون سی جگہ کو منتخب فرمایا، یعنی کون سا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا؟ تو قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں اس بات کا جواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اپنا گھر عبادت کے لیے مقرر کیا نا، للذی ببکۃ مبارکن، جو شہر مکہ میں بابرکت جگہ ہے نا، جس کو بیت اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، فرمایا کہ للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین، وہ برکت والی جگہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے تمام جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ہدایت کا مرکز، منبع و مأویٰ بنا دیا ہے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اے ابو ذر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو گھر مقرر کیا وہ بیت اللہ ہے۔ تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سی جگہ کو منتخب فرمایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ابو ذر، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جس گھر کو منتخب فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المقدس ہے، فلسطین کے اندر، جس کو ہم مسجد اقصیٰ بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمائی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام جو ہے ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا، یعنی مسجد حرام پہلے تعمیر ہوئی تو مسجد اقصیٰ اس کے کتنی دیر بعد میں تعمیر ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 40 سال بعد تعمیر ہوئی ہے، یعنی 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا ہے۔ تو آئیے، یہ دونوں گھر اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمائے ہیں، پہلا گھر بیت اللہ ہے اور دوسرا گھر اپنا مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک طرف پہلا گھر بیت اللہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، لیکن ایک دوسرے انداز میں پہلا گھر بیت المقدس یعنی فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام ہے۔ اور یہ دوسرا پہلا الٹ کیسے ہوا، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جس طرح تعمیر کے اعتبار سے مسجد الحرام پہلے ہے، مسجد اقصیٰ بعد میں ہے، ایسے قبلے کے اعتبار سے اگر قبلہ کو دیکھا جائے تو پہلا قبلہ، قبلہ اول جس کو ہم بولتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور دوسرا قبلہ بیت اللہ یعنی مسجد الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روئے زمین پہ دو خاص مقام اپنے عبادت کے لیے وضع فرمائے تھے، جس طرح اس وقت ان کی فضیلت برکت تھی، اب بھی اسی طرح ان دونوں مقاموں کی فضیلت اور برکات ہیں، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر ہیں۔ دونوں جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت والی جگہ ہیں۔ دونوں جگہوں کی جو ہے نا وہ نسبت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ کا بھی تعلق انبیاء کے ساتھ ہے، بیت المقدس کا تعلق بھی انبیاء کے ساتھ ہے۔ تو آج کل بیت المقدس جو ہے، ویسے تو سال ہا سال سے کئی دہائیوں سے جو نا فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کے گرد و نواح، غزہ کے علاقے میں رہنے والے مسلمان، فلسطین میں رہنے والے مسلمان کئی دہائیوں سے مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ خصوصاً یہ جو ایام جا رہے ہیں، ان میں تو مسلمانوں کی حالت انتہائی حالت زار بن کر رہ گئی ہے۔ مسلمان جو ہے نا
گاجر مولی کے طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور ان کے مد مقابل چند مٹھی بھر جو مجاہدین ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی خصوصی طور پہ مدد فرمائے اور اپنے ان بندوں پہ رحم فرمائے، اور ان مظلوم مسلمان فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔